اب وہ یزید جب تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عتبہ نے بلا کر کہا کہ تم یزید کے لیے بیعت کر لو. تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین نے دو ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں. آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دو، اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا، لہٰذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز پڑی. روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی. محمدی کے چھار سے حیدری شیر نکل آیا. کہا ولید بن عقبہ تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے. ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں. وَيَزِيدُ ابن المعاویہ فاسقن فاجر قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے. اس لیے حسین ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے. یہ بات ہوتی تو ترمح بن عدی کہہ رہا ہے، حاتم طائی کا پوتا، جب آپ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور 5000 کا لشکر آپ کی پشت پہ رکھ دوں گا، اور آپ جدھر بڑھیں گے وہ جان نثاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوں گے اور یزید کی حکومت کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. حضرت امام حمام امام حسین نے ترماح بن عدی بن حاتم کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. کہا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں. یزید کے چہرے سے اس نقاب کو نوچنا تھا، اس کے مکروہ چہرے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بتلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب اور میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بنو امیہ کا ایک ظالم شخص میری سنت کو بدلے گا، اور وہ سنت کو بدلنے والا یہی شخص یزید ہے. تو حضرت امام 150 خطوط تھے کوفیوں کے جنہوں نے لکھا تھا کہ ہمارا امام کوئی نہیں، آپ آئیں اور ہم آپ کی قیادت کے اندر حق کا علم لہرانا چاہتے ہیں. صحابہ نے ان کی بے وفائی اور بے مروتی کا تذکرہ کیا تو حضرت امام حمام نے فرمایا میں جانتا ہوں ان کے رویوں کو، لیکن اب انہوں نے چونکہ مجھے خط لکھے ہیں اور اگر میں نہ گیا تو وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ مالک ہم نے تو تیرے رسول کے نواسے کو بلایا تھا، وہ ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچا. فرمایا اگر میں جاتا ہوں اور کلمہ حق بلند ہو جاتا ہے تو پھر بھی درست، اور اگر وہ بے وفائی کرتے ہیں اور اس رستے میں مجھے جان دینا پڑتی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، پھر بھی میں مراد کو پہنچا ہوا اپنے آپ کو پاؤں گا. آپ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی سمت روانہ ہوئے. رستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، لیکن پھر بھی آگے بڑھتے چلے گئے. کوفہ سے 2 منزل دور حر بن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ مزاحم ہوا اور آپ کو روک کر میدان کربلا میں لے گیا. آپ نے کہا کہ میں یزید کی بیعت کسی صورت میں نہیں کروں گا، جس سے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں. حضرت امام حسین امام حمام کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر 2 محرم کو پہنچے اور 9 محرم تک آپ مختلف انداز سے مفاہمت کی بات اس انداز سے کرتے رہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا لیکن کچھ تو خون سے بھی بچنا چاہتا ہوں. لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہر صورت میں بیعت کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. ان کا یہ مطالبہ تھا، ان کی بات یہ تھی کہ بیعت تو میں کسی صورت نہیں کر سکتا. چونکہ انکار بیعت کی جو وجہ آپ نے وہاں بیان کی وہ وجہ بہر صورت موجود تھی، اس لیے کہا کہ کسی صورت میں میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. خیر وقت گزرتا گیا، پھر 9 کو یہ بات طے ہو گئی کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم نے بیعت نہیں کرنی. بیعت کرنے کی صورت میں مراعات سے نوازا جا رہا تھا. بڑے سے بڑا شہنشاہ بھی ہوتا اس کے پاؤں میں بھی لغزش آ جاتی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ یہ تخت و تاج کیا چیز ہیں، جن کی مسند محبوب کی گلی میں لگی ہو وہ تخت سکندری پہ کبھی تھوکا بھی نہیں کرتے۔ مجھے ان تخت و تاج کی پرواہ نہیں، میں تو کلمت الحق کے اعلیٰ کے لیے میدان عمل میں آیا ہوں۔ آپ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں میدان میں اس لیے جا رہا ہوں وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ کہ میری زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ آپ نے اپنی زندگی کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ قرار دیا۔ چمکنے لگی اور ایک ایک کر کے آوان و انصار جام شہادت نوش کرنے لگے۔ کبھی وہب شہید ہو رہے ہیں، کبھی زہر شہید ہو رہے ہیں، کبھی اون و محمد کے لاشیں گر رہے ہیں، کبھی قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے، کبھی جواں اکبر کی آواز کربلا کے ریک زاروں میں گونجتی ہے یا ابا ہو ادرکنی، میرے باپ مجھے پکڑیے۔ تو حضرت امام حمام دوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے جواں بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا کے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ معصوم علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر جب سوئے فرات بڑھے اور دو شاخہ تیر ان کے حلق میں پیوست ہوا، چلو میں خون لے کر آسمان کی طرف اچھال کے کہتے تھے مالک میری یہ کمائی تھی، یہ بھی تیرے راہ میں قربان کرتا ہوں، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول کر لے۔ اب آیان و انصار اور اہل بیت کی ایک ایک کلی کربلا کے اندر کٹ گئی، فاطمہ کا سارا چمن اجڑ گیا، مصطفیٰ کی آل میدان کربلا کے اندر کٹ گئی ہوا ہے۔ حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان عمل میں آئے اور پھر دشمنان اہل بیت کے ساتھ جس جرت اور پامردی کے ساتھ آپ نے لڑائی کی اور آپ کی تیغ براں جس طرح ان کے سر کاٹتی اور ان کا خون چاٹتی رہی، تاریخ کے اوراق میں وہ روشن باب موجود ہیں۔ آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، چھدا ہوا، کٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ 22,000 کا لشکر جرار ان کے مقابلے میں جو محتاط روایات کے مطابق، ورنہ 82 کی روایت بھی کتب تواریخ میں موجود ہے، بلا 72 افراد جو 3 دن سے بھوکے بھی اور پیاسے بھی ہیں، ان کے لیے 22,000 کا لشکر کیا معنی رکھتا ہے۔ لیکن باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، اگر حق میدان عمل میں کھڑا ہو جائے تو کائنات کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ سبق حضرت امام حمام کی قربانی نے ہمیں پیش کیا۔ 72 افراد جبر کے خلاف کھڑے ہیں، 71 افراد خاک و خون میں ان کے لاشیں مل گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں، آپ نے آخری جو خطبہ ارشاد کیا جس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ بیعت کریں یا میدان میں آ جائیں۔ آپ نے کہا کہ میں تو کسی صورت بیعت کرنے کو تیار نہیں۔ پھر میدان عمل میں آئے، ان کو کاٹتے رہے، پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فرات کی لہروں میں آئے، پانی کا چلو بھرا اور لشکر اشقیاء کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم نے میرے لیے پانی بند کیا، دیکھو آج حوض کوثر پہ بھی حسین کا قبضہ ہے، فرات کی لہروں پہ بھی حسین کا قبضہ ہے۔